یہ دعا جو مانگتے ہیں، دعا مانگی یہ ہو جائے، تو پھر اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر تو اٹل ہے، تو ہوگا تو وہی جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر مانگنے کا فائدہ؟ اس نے تو مقدر لکھ دیا، تقدیر لکھ دی، قلم خشک ہو گیا، اب وہ نہیں بدلے گی، اٹل ہے اللہ کا لکھا۔ تو کچھ اللہ نے جیسے قلم سے کسی کاغذ پر لکھ دیا ہو، اب اٹل ہے، اب انک بھی ڈرائی ہو گئی، تو وہ تو بدلے گا نہیں، اور اس کے لکھے کو دوسرا بدل نہیں سکتا، وہ خود بدلے گا نہیں، تو پھر دعا کیوں مانگتے ہو؟ تم چاہے جتنا روتے رہو، ہوگا تو وہی جو اس نے لکھ دیا ہے۔ اچھا اگر بدل سکتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے کہ قضا کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی، قضا وہ چیز جو طے ہے، جو بالکل آخری منزل طے ہے، دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اچھا دعا سے بدل جاتی ہے، ایک بات آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دعا کریں، اور کچھ اور بھی ہیں حدیثیں، صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے، یعنی اچھا سلوک کرنے سے جو خون کے رشتے ہیں، اچھا اس سے عمر بڑھتی ہے، کچھ اور بھی حدیثیں، بعض نیکیاں جو ہیں وہ عمر کو بڑھا دیتی ہیں، تو اس کا مطلب کچھ عمل ایسے ہیں جس سے تقدیر بدلتی ہے، کچھ لکھی ہوئی تقدیر جسے ہم مانتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں، یا دعا سے بدلتی، اللہ کو پکارنے سے بدل جاتی ہے، وہ باتیں جو پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اچھا بدلتی ہے۔ اگر بدلتی ہے، ہر لمحے بدل رہی ہے، ہم نے دعا مانگی اور اس نے بدل دیا، لکھا کچھ اور تھا، وہی مالک ہے، اس نے بدل دیا، ورنہ تو فائدہ ہی نہیں تھا نا دعا کرنے کا، اگر کچھ بدل ہی نہ سکے تو۔ اچھا ہم نے دعا کی اور وہ بدل سکتا ہے۔ دو فریق ہیں، ایک زمین کا مقدمہ ہے، دونوں دعا کر رہے ہیں، خوب بلک بلک کے کر رہے ہیں، کس کی سنے گا؟ ایک کی سنے گا تو دوسرے کی کینسل، اس کی سنے گا تو اس کی کینسل، پھر کس کی سنے گا؟ اب کیا اس کی سنے گا جو زیادہ بلک کر کرے گا، تڑپ تڑپ کے؟ ایک نے یا ہلکی سی کی تھی دعا، یا ایک نے کی ہی نہیں، اور ایک خوب تڑپ تڑپ کے کر رہا ہے، تھا جھوٹا وہ، تو اس کی سن لے گا ہی، کیونکہ اس لیے کہ یہ تڑپ کر رہا ہے، اور اس نے کی ہی نہیں دعا، حق پر یہی تھا۔ دوسرا بے ایمانی کر کے، اور اس کے بعد وہ اپنے خوب دن رات وہ دعائیں کر رہا ہے، جتنی مسنون دعائیں تھیں وہ بھی یاد ہیں، ویسے بھی تڑپ تڑپ کے دعا مانگ رہا ہے، تو اس کی سن لے گا اور مٹا دے گا کہ اس کو دے دیں۔ تو ایسا تو اللہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ حق والے کی بات کرے گا کہ حق والے کو ملے، تو پھر مانگنا ہی بیکار تھا، وہ تو حق والے کو ملے گا، تو پھر دعا کرنا بیکار ہو جائے گا۔ ابھی کچھ کامن سینس کی باتیں رکھ رہا ہوں میں دعا کے سلسلے میں، کہ دعا کیا ہے، دعا کیا ہے اور کیوں ہے۔ اگر تقدیر بدلتی ہے فکس ہی، تو دعا کرنا بیکار، اور اگر تقدیر بدلتی ہے اور دعا سے مانگنے سے مل جاتی ہے، تو جو حق پر ہوگا اسے ہی مانگنے سے ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ ابھی تو بہت سی چیزیں اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر سمجھ میں نہیں آتی ہیں، سالو نہیں ہوتی۔ تو دعا کیا چیز ہے، کیوں مانگیں، دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے فرمایا اللہ نے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس کا ترجمہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں نے لکھا ہے، عام ترجمہ، تمہارے رب نے یہ فرما دیا کہ مجھ سے دعا کرو تو میں قبول کروں گا، قرآن نے کہہ دیا، ایک دوسری جگہ کہا دعا کرو تو کروں گا قبول۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب تم سے سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں کہاں، تو کہنا کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور ہر دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں اس کی دعا۔ تو مسئلہ ابھی یہیں پر اٹک رہا ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی، کہ ہر دعا کرنے والے کی قبول کب ہوتی ہے، دو میں سے ایک کی ہوگی، اگر دو الگ الگ اس کے اوپر ہے، راستوں کے اوپر، اگر ڈسپیوٹ ہے تو ایک کی ہوگی، دوسرے کی کیسے قبول ہوگی؟ اب یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں کرتا ہے جب میرا بندہ، تو میں کرتا ہوں قبول۔ آگے ایک بات اور، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب ایک آگے اور آ گئی، انہیں چاہیے کہ میرا حکم بھی تو قبول کریں، میں تو کرتا ہوں قبول، وَلْيُؤْمِنُوا بھی میری بات مانیں، ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ،
شاید پھر یہ ہے وہ راستہ کہ پھر صحیح راستے پر ان کو مل جائے، صحیح راستہ انہیں مل جائے. یہ دعا والی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ یہ ترجمہ جو جگہ جگہ ہمارا لکھا ہے اسے مانتے رہیں گے. دیکھیے یہ جو الفاظ تھے اجیب، اس کے معنی میں جواب دیتا ہوں. یہ جو الفاظ تھے استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ معنی نہیں ہے اس کے. اس کے معنی ہے کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں، جواب دوں گا. لفظ قبول تو خود عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بہت جگہوں پر آیا ہے. دیکھیے میں دکھاؤں آپ کو چند مقامات. حضرت ابراہیم کی دعا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے. تو قبول تو خود قرآن کا لفظ ہے، ہم سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے صلاۃ کا پابند بنا دے، قائم کرنے والا، اور میری ذریت نسل کو بھی. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور دعا قبول کر لے ہماری. یہ قبول لفظ جو ہے یہ خود عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ نہیں تھا وہاں پہ استجیب لکم اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں. تو یہ قبول لفظ آتا وہاں پر، قبول نہیں ہے وہاں. فتقبلها ربها بقبول حسن، ایک ہی آیت میں دو قبول کے لفظ آئے اس میں. حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی، نظر مانی تھی کہ میں آپ کے حوالے کر دوں گی، آپ کی سروس میں دے دوں گی میں اپنی اولاد کو جو آگے ہوگی. حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کو حضرت ان کی والدہ نے کہا ویسے تو میں لڑکا سمجھتی تھی، لیکن میں نے یہ نظر مانگی تھی تو اب میں نے اس کو، لڑکی کو آپ کو دیا، آپ کی سروس میں دے دیا، ٹوٹل ابھی سے دے دیا. فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبلها قبول کیا، اس کے رب نے قبول کیا، بقبول حسن، بڑے حسن کے ساتھ میں قبول کیا، بڑے اچھے طریقے سے اس دعا کو قبول کیا. وانبتها نباتا حسنا، ان کو بڑی اچھی پروان اٹھایا مریم کو. پھر ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ کفر کیا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کفر میں بڑھتے چلے گئے، واپس توبہ نہیں کی. لن تقبل توبتہم، کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی. عمل میں کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ، توبہ قبول نہیں ہوگی. قبول لفظ آ رہا ہے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ جواب لفظ ہے، یہ قبول لفظ ہے. یہاں پر میں نے دکھایا قرآن، یہ تو خود قرآن کا لفظ ہے. اس کا ترجمہ اصل میں ہمارے یہاں قبول کر لیا جاتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ میرا جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے دعا کرے گا میں قبول کر لوں گا. اب پھر سے دیکھیے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ترجمہ صحیح کر کے. لفظ قبول نہیں ہے اب ترجمے میں. یہ صحیح ترجمہ ہے کہ تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے کہ تم دعا مانے، یہ دعا جیسے ہم کہتے ہیں، دعا مانے پکارنا. تم جب مجھے پکارو گے، جب مجھے پکارو، استجب لکم، میں دوں گا جواب. پریشانی ہو مجھے پکارو، اسی کو دعا کہتے ہیں. تو میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی. اور یہ جو آیت ابھی میں نے یہ بھی ساتھ میں پڑھی تھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم سے کوئی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا میں ان کے قریب ہوں. یہ دوسروں سے بھی جاتے ہیں نا کہ یہ ایک تصور کہ یہ حضرت دعا کر دیں گے تو زیادہ قبول ہوگی، یہ زیادہ بڑے اللہ والے ہیں. اب میں خود قریب ہوں نا، کرائیے آپ، منع نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے قریب ہے، تم ذرا اپنا کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتے، اپنا رابطہ کیوں نہیں کرتے. میرے ان سے کہنا میں خود بھی تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں. نہیں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میرا جواب آتا ہے.